بصارت اور بصیرت دو مختلف چیزیں ہیں۔ بصارت وہ ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اسے بصارت کہتے ہیں، اور بصیرت وہ ہے جو قلب میں آپ روح کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اکثر لوگ اسے باطنی آنکھ بھی کہتے ہیں۔ تو باطنی آنکھ جو ہے وہ بصیرت ہے، اور جو آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ بصارت ہے۔ بصارت سے کسی شے کی، کسی شخص کی، کسی بھی مخلوق کا ظاہر دیکھا جا سکتا ہے، باطن نہیں دیکھا جا سکتا۔ لیکن بصیرت سے اس شے کی، اس مخلوق کی حقیقت دیکھی جا سکتی ہے۔ اور بصیرت کو دیکھنے کے لیے روح کام کرتی ہے، جیسے کہ بصارت کے لیے آنکھیں استعمال ہوتی ہے، بصیرت کے لیے روح استعمال ہوتی ہے، اور اس کا ظہور ظاہر کہاں ہوتی ہے؟ بصیرت وہ قلب پر ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوشش کریں یہ کہ ہم اپنی بصیرت کو بھی بحال کریں۔ ہماری بصارت تو بحال ہے، آنکھیں تو بالکل درست ہیں، وہ ظاہر تو دیکھتی ہیں، کسی بھی شے کا، کسی بھی مخلوق کا ظاہر تو نظر آتا ہے ہمیں کہ اس کے ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، چلتا ہے، پھرتا ہے، درخت ہے تو پتے ہیں، اس کی جھاڑیاں ہیں، اس کے تنا ہے، یہ سب ہم اپنی بصارت سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کی اپنی بصیرت سے اس کی حقیقت نہیں دیکھ پاتے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک ولی اللہ قبلہ رخ مراقبہ ذات میں محو تھے۔ ایک بلی سامنے جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے پنجوں سے کان کھجانے لگی۔ عارف باللہ نے اس کی حرکت میں صفات میں نور محمدی کا اور نور محمدی میں ذات خداوندی کا مشاہدہ کیا، اور جب نور الہی جلوہ گر ہوا تو بتقاضۂ ابدیت اسے مسلسل اور بہم سجدہ کرتے رہے، یعنی لگاتار اس بلی کو سجدہ کرتے رہے۔ کوربین جو لوگ کم سمجھ تھے یا اس مقام پر نہیں تھے، جو عام لوگ وہاں موجود تھے، ان لوگوں نے بڑی حیرت کی اور دیکھا کہ ایک کلمہ گو مسلمان جو ہے ایک بلی کو سجدہ کر رہا ہے۔ لیکن اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ان کی بصیرت کا کیا عالم ہے کہ جنہوں نے ایک بلی کے اس چھوٹے سے عمل کے اندر ذات کا مشاہدہ کیا، پھر صفات کا مشاہدہ کیا، پھر صفات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، پھر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کیا، اور اس مشاہدے سے آگے بڑھ کر نور خداوندی کا مشاہدہ کیا۔ یہ ان کی بصارت نہیں تھی، یہ ان کی بصیرت تھی، جو روح کی آنکھ سے انہوں نے اس بلی کے اس عمل میں دیکھا۔ اب خدا تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کے لیے، اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں اس بصارت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ان سر کی آنکھوں میں وہ کیپیسٹی، وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کریں۔ ہمیں اس کے لیے باطنی آنکھ یعنی بصیرت کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بصیرت کو حاصل کرنے کے لیے، اس بصیرت کو تازہ کرنے کے لیے، اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ وہ کوشش یہ ہے کہ کسی شیخ کامل، کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دست بیعت ہوں، اور اس کے ذریعے خداوند تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، اور اس کے بتائے ہوئے جو دستور ہے اس پر عمل کریں، اور اس بصیرت کو بحال کریں جو بصیرت ہماری بند ہو گئی ہے، موجود ہے لیکن بند ہے، کیونکہ اس کی طرف کبھی محنت ہی نہیں کی، اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس پہ کثافت ہماری اعمال کی، ہمارے خیالات کی، ہمارے نفس کی کثافت اتنی غالب ہے کہ وہ اب کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس کی اوپر محنت کرنی ہوگی، اس کو صاف کرنا ہوگا، اس کو مصفح کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں ایک شیخ کامل کی ضرورت ہے جو ہمیں اس راہ پر آگے چلائے اور ہماری بصیرت کو بحال کرے۔